بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت قابل احترام پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، سابق وفاقی وزیر، سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، جناب ظفر بختیوری صاحب، جناب احسن ظفر صاحب، جناب خالد صاحب چیئرمین صاحب، جناب میاں عبدالمنان صاحب، جمشید صاحب اور دیگر میرے سامنے تشریف فرما اسلام آباد چیمبرز کے قائدین، انجمن تاجران کے قائدین، میں آپ اور احسن اقبال صاحب کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، چونکہ میں بھی انہی کو سننے کے لیے آیا ہوں، چونکہ میرے استاد بھی ہیں الحمدللہ۔ میں بھی ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہوں۔ گزشتہ 10-15 سال میں احسن صاحب کی رہنمائی میں گلگت بلتستان کے اندر جو کچھ ہو سکتا تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جو آج آپ کو وہاں تعمیر و ترقی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے قائد محترم نواز شریف صاحب کا ویژن اور احسن اقبال صاحب کی رات دن کی محنت ہے۔ میں یہ گزارش کروں کہ سمپل بات یہی ہے کہ قرآن مجید میں تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال حالت اپنی آپ بدلنے کا۔ یہ ہر ایک نے ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے، ہر ایک کی ایک ذمہ داری ہے۔ دوسرا، یہاں پہ میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا، بختیوری صاحب اور میں نیشنل ڈیفنس کالج میں ہم نے ساتھ کورس کیا ہے، تو ہم نے اس وقت بھی ان سے بہت کچھ سیکھا۔ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے کسی نے پوچھا، بابا آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں جمہوریت جڑیں نہیں پکڑتی، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو اس کی جڑیں پکڑنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہاں اس کو پانی دیتے ہیں، اس کو دھوپ سایہ کا خیال رکھتے ہیں، اس کو کھاد ڈالتے ہیں، جبکہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ جس پوچھنے والا جو ہے وہ نان پولیٹیکل بندہ تھا، تو اس کو کہا کہ آپ ہر 6 مہینے بعد وہ پودے کو جڑ سے اکھاڑ کے دیکھتے ہیں اس نے جڑیں پکڑی ہیں کہ نہیں پکڑی، تو کس طرح جڑیں پکڑی ہیں؟ وہاں جو کنٹینیوٹی نظر آتی ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے دنیا کے کسی بھی ملک میں کہ سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام کا کوئی سوچتا ہے تو وہ غلط فہمی میں ہے، غلط فہمی میں۔ آج ملک 16 مہینے احسن صاحب اور ان کی ٹیم نے جس طریقے سے کام کیا، ہم دیکھتے تھے کہ رات 2-2 بجے تک، 3-3 بجے تک یہ حضرات جو ہے وہ محنت کر رہے تھے، چونکہ ایک گھر، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں 16 مہینے میں کیا ہوا؟ ایک گھر بنانے میں، اسلام آباد چیمبر کی اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے آپ نے 10-15 سال محنت کی ہے۔ اس کو گرانا ہو تو 10 منٹ کافی ہے نا، یا ایک ایکسکیویٹر ہائر کر دو تو شاید وہ 1 گھنٹے میں ہی ساری بلڈنگ گرا دے گا۔ گزارش یہ ہے، اگر اس گرے ہوئے گھر کو پھر دوبارہ بنانا ہے تو اس کے لیے پھر بھی 2 سال چاہیے۔ یہاں پہ احسن صاحب، نواز شریف صاحب اور ہماری لیڈرشپ اور آپ سب نے مل کے سی پیک کی شکل میں جو ایک اکنامک ڈیولپمنٹ اس ملک کو کی، اور خان صاحب کی شکل میں بدقسمتی کے ساتھ آ کے اس کو گرا کے چلا گیا۔ اب احسن صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے اس کو دوبارہ بنانے میں لگے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو وہ گھر دوبارہ اس سے بھی بہتر بنے گا اور تعمیر ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں یہی گزارش کروں، چونکہ یہاں 3 چیزیں میرے خطے سے متعلق ہیں جو آپ کو عرض کرنی ہے۔ اس جو سی پیک بنا، ہم اپنے قائدین سے احسن صاحب سے سنتے تھے، اس وقت جب نواز شریف صاحب 2013 میں برسر اقتدار آئے تھے، اس ملک میں 14 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی۔ اب آپ کا لا اینڈ آرڈر ریسٹور نہ ہو تو بزنس کہاں سے آئے گا، اکانومی کیسے چلے گی؟ سب سے پہلا دھیان دیا گیا، نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ اس نیشنل ایکشن پلان نے میرے جیسے صوبے میں، مجھ سے پہلے جو حکومت تھی اس کے دور میں 300 لوگ قتل ہو گئے۔ وہ صوبے میں گلیشیر پرانے ہیں، اس کی بیوٹی آج نہیں بنی، اس کی جو سینری آج نہیں بنی۔ آج اس خطے کی خوبصورتی آج دنیا کے سامنے آئی، تو وجہ کیا ہے؟ وہ آج گلیشیر تو نہیں بنے، آج تو کوئی جھیل نہیں بنی، وہ دنیا سے چھپی ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہاں 4 بجے 9 ایریاز شروع ہوتے تھے، کوئی کمیونٹی کا بندہ دوسری کمیونٹی کے علاقے میں جا نہیں سکتا تھا۔ ٹوٹل اس صوبے میں ٹورسٹ کے لیے 1200 سے 1300 کمرے دستیاب تھے، اور وہ سال کے 12 مہینے بند رہتے تھے، 2-4 مہینے کھلتے تھے۔ اس نیشنل ایکشن پلان کے مرہون منت جو آج آپ کا چیف آف آرمی سٹاف ہے جنرل عاصم منیر، میرے ساتھ اس وقت وہ GOC تھے گلگت بلتستان، ہم نے مل کے 2 سال کام کیا۔
قائد نواز شریف صاحب کے اس نیشنل ایکشن پلان کو لیٹر اسپرٹ ہم نے عمل کیا. آج اس خطے میں جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہے 5 سال میں ایک دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, ایک فرقہ وارانہ واقعہ نہیں ہوا, اور اس خطے میں اپرچونٹی کتنی بڑی آ گئی. جہاں 1200 ہوٹل روم تھے آج وہاں پہ 23,000 روم جو ہے وہ ہوٹلز کے دستیاب ہیں. اس سے بڑی انویسٹمنٹ کیا ہوگی؟ آج وہاں پہ رمضا کا ہوٹل بن رہا ہے, آج وہاں پی سی بن رہا ہے, آج وہاں پہ وہ پاکستان بھر کے جو انٹرنیشنل چینز آ گئی. کس وجہ سے آ گئی؟ اس نیشنل ایکشن پلان, اس ڈیٹرنس اور اس سختی کی وجہ سے الحمدللہ لا اینڈ آرڈر ریسٹور ہوا. دوسرا تاجر طبقے کو کیا چاہیے اس کے بعد؟ بجلی. آپ کو الحمدللہ 10-12 ہزار میگا واٹ گو کی یہ بجلی مہنگی ہو الگ ایشو ہے, لیکن تیسری بات جو ہے وہ کنیکٹیوٹی. گلگت سے اسلام آباد کا سفر آج سے نواز شریف صاحب کے دور سے پہلے, پچھلے دور سے پہلے یہ 18 گھنٹے کا تھا. احسن صاحب اور ان کی ٹیم نے ہنجرات سے لے کے اسلام آباد کا فاصلہ آپ کو جو ہے وہ 11 گھنٹے کا کر دیا. آج اسلام آباد سے گلگت کا فاصلہ 9.5 گھنٹے کا ہو گیا بائی روڈ. 18 گھنٹے سے آپ لیا ہے اس کو 9.5 گھنٹے میں. گلگت سے سکردو کا جو فاصلہ تھا وہ 11 گھنٹے کا تھا. اب جو 52 ارب روپے کا منصوبہ نواز شریف صاحب نے احسن اقبال کے ذریعے سے امپلیمنٹ کروایا, آج گلگت سے سکردو 2.5 گھنٹے کا سفر ہے. آپ یہ بتائیں یہ کیا پہلے نہیں تھے؟ نہیں ہو سکتا تھا. نل ترک ہمارا سوئٹزرلینڈ ٹائپ کا ایک علاقہ ہے. قائد محترم نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ بنی, فوراً انہوں نے 40 ایمبیسڈرز کو کہا کہ ہم ان کی کانفرنس وہاں کریں گے. 40 ایمبیسڈرز کو لے کے آئے, لیکن وہاں پہ گلگت سے آگے ہیلی میں لے کے جا رہے تھے. حال ہی کا حادثہ ہوا, آپ سب کو معلوم ہے کہ فلپائن کے ایمبیسڈر 2-4 ایمبیسڈر اس میں فوت ہو گئے, شہید ہو گئے. اس کے بعد نواز شریف صاحب نے انکوائری بلائی, یہ کیوں ہوا؟ ہمیں کہا کہ یہ بائی روڈ کیوں نہیں لے گئے؟ ہم نے کہا روڈ بہت خراب ہے, 4 گھنٹے لگتے ہیں. میرے قائد نے الحمدللہ فوری طور پر 4 ارب روپے احسن اقبال صاحب کو دیے. آج گلگت سے نلتر, کل آپ چلے جائیں 36 منٹ میں آپ نلتر ایکسپریس نلتر جائیں گے 0 پوائنٹ. اب یہ وہ کام ہے جو اس قوم کی ضرورت ہے. اس کے بعد یعنی بجلی ہو گئی, گوادر سے لے کے خنجراب کنیکٹ کر دیا 4 سال میں, 4 سے 5 آخری سال تو ضائع ہو گیا ہمارا. آپ کو بجلی آ گئی, روڈ انفراسٹرکچر بن گیا. اس کے بعد کیا تھا؟ احسن صاحب یہاں بیٹھے, ایس جی سی سی کی میٹنگ میں انہوں نے خود ہیڈ کی تھی. 11 انڈسٹریل زون بننے تھے, چائنیز انویسٹمنٹ آنی تھی, گورنمنٹ ختم ہو گئی. ہم نے انڈسٹریل زون کی فیزیبلٹیز بنائی, چائنیز کے ساتھ میٹنگیں شروع ہو گئی. خان کی گورنمنٹ آتی ہے, میں چیف منسٹر تھا, پہلی میٹنگ ہوتی ہے اور اس میں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی ساورن گارنٹی کے پیسے نہیں ہے, لہٰذا صوبے اپنے پیسوں سے انڈسٹریل زون بنائیں. ہم کوئی چائنا کو ساورن گارنٹی نہیں دے سکتے. وہ اسی لیے تعطل کا شکار. آج دوبارہ جو ہے وہ احسن صاحب نے ان کا اپنی اس 1.5 سال میں دوبارہ اس سفر کا آغاز کیا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ پاک نے ہم سب کو بصیرت دی ہے. آج اس ملک کے اندر احسن اقبال ایک ایسا ایسڈ ہے. یہ آج میں آپ کے سامنے بات نہیں کر رہا, یہ پورے چائنا میں مشہور ہے. پوری چائنا کی اکانومی جو سمجھتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایٹم بم سے بھی بڑا ایسڈ جو ہے وہ احسن اقبال کی شکل میں موجود ہے. اللہ کے شکر سے ہمیں فخر ہے. ہم اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ, اپنے ان سینئرز کے ساتھ کچھ سیکھتے ہیں. آج اس گلگت بلتستان میں 3 سال کا میں کیا حال کر دیا گیا. آج صبح سے مجھے ہوٹل ایڈمنسٹریشن کے کالیں آئی تھی کہ جناب آپ کے دور کے بعد تو ہم تو رل گئے, ہم نے انویسٹمنٹ کر کے, چونکہ لا اینڈ آرڈر تباہ ہے, سیکٹیرین ایشوز پیدا ہو گئے. ہماری ریکویسٹ پہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے پہلا دبئی سے جہاز لینڈ کرتا ہے, سکردو پہلا جہاز ہے. اگلے ہفتے حالات خراب ہو گئے وہاں پہ. اب یہ سوچنے والی بات ہے. بہرحال میں اسلام آباد چیمبر کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں ظفر بختاوری صاحب, احسن صاحب اور جناب چیئرمین صاحب آپ کا. اور گلگت بلتستان میں جو 2 پروجیکٹ اس وقت احسن صاحب کی جو نیشنل اکانومی کے لیے کنٹریبیوشن والے ہیں, ان کی جو سچویشن ہے اس وقت وہ یہ ہے. ایک سڑک جو ابھی لاسٹ انہوں نے دوسری اپروو کی ہے جو سی پیک پہ تھی, انہوں نے ختم کر دی خان صاحب نے, وہ گلگت چترال ایکسپریس وے یعنی گلگت چترال چکدرا. یہ سڑک تیزی سے کام ہو رہا ہے. 2 سال میں انشاءاللہ تعالی سی پیک کا الٹرنیٹ روٹ جو ہے وہ گلگت سے آپ جائیں گے چترال, چترال سے آئیں گے آپ چکدرا, چکدرا سے سوار. یہ 52 ارب کا منصوبہ ہے, 53 ارب کا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال انشاءاللہ شاید 2 سے 3 سال میں بن جائے گا. FWNLC بنا رہی ہے. 2 پاور پروجیکٹ
ہائیڈل جس کی بات کی اجمل صاحب نے کہ سستی بجلی کیوں نہیں بنتی، سستی بجلی بنانے کے لیے آپ کو 10-12 سال چاہیے، یہاں حکومتوں کو 2 سال نہیں ملتے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ شارٹ ٹرم تاجر کہتا ہے بجلی سستی کرو، فوراً بناؤ، انڈسٹری چلانی ہے۔ اس وقت دیامر بادشاہ ڈیم کا 70% کام الحمدللہ احسن صاحب نے جب چارج چھوڑا تھا تو 70% کام ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 2027-28 تک آپ کو دیامر بادشاہ ڈیم کمپلیٹ ملے گا اور اس سے آپ کو 4,500 میگا واٹ بجلی نیشنلی انشاءاللہ ہائیڈل ملے گی، اور آپ کے تربیلا سے بڑا واٹر ریزروائر الحمدللہ وہ بن رہا ہے، میرے علاقے کے لوگوں نے قربانی دی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا جو داسو ہائیڈل ٹنل پروجیکٹ ہے، جو ڈائیورژن ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 2026 میں 5,500 میگا واٹ کا اسی دریا پہ ہے، 5,500 میگا واٹ کا، یعنی آپ کو 11,000 میگا واٹ بجلی الحمدللہ 100% ہائیڈرو آپ کو اگلے 2 سے 3 سال میں، اگر میرے مولا نے کرم کیا، آگے کوئی حادثہ نہیں ہوا اس ملک میں خدا نہ خواستہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مکس انرجی کا خواب ہے ہمارا وہ پورا ہونے جا رہا ہے۔ اللہ پاک تعمیر و ترقی کو جاری و ساری رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو اپنے امان میں رکھے اور ہمیں آپ کے لیے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب کے بہت